جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اینٹوں کے جوڑنے کو گارا خالص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین اور سکھ میں رہے گا اور رنج و غم نہ دیکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا اور نہ کبھی مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 2 باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کے ہوں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 100 درجے اوپر تلے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی 500 برس، اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلی ہیں، یعنی دودھ، شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہریں ہیں۔ اس سے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پھر سود مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تم تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، پھر جو ان کے پیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا۔ نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانہ کی، نہ تھوک کی، نہ رینٹ کی، کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجہ کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دوں تو تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 حصے کے برابر دیا۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے زیادہ گنا زیادہ دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا، جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھے ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 حصہ زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ وہ عرض کریں گے بھلا خوش کیوں نہ ہوتے آپ تو ہم کو وہ چیزیں دیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیزیں دیں جو ان سب سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیزیں دیں گے، وہ چیز ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اور کچھ زیادہ چاہتے ہو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات عطا کر دی، اور ہم کیا چاہتے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اپنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی
जिस कदर अल्लाह ताला का दीदार में लज्जत होगी। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को 1000 बरस तक धमकाया गया है, यहाँ तक कि इसका रंग सुर्ख हो गया, और फिर 1000 बरस तक धमकाया गया है, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 बरस तक इसको धमकाया गया, यहाँ तक कि स्याह हो गई। अब वो बिल्कुल स्याह तारीख है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारी ये आग जिसको जलाते हो दोज़ख की आग से 70 हिस्सा कम है, और वो 70 हिस्से में इससे ज़्यादा तेज है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर एक बड़ा भारी और पत्थर दोज़ख के किनारे से छुड़ा जाए और 70 वर्ष तक बराबर चला जाए तब जाकर इसके तले में पहुँचे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दोज़ख को लाया जाएगा, इसकी 70,000 हांकें होंगी, और हर हाँक को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे जिसे इसको घसीटेंगे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सब में हल्का अदाब दोज़ख में एक शख्स को होगा, इसके पाँव में फक्त आग की 2 जूतियाँ हैं, मगर इससे इसका भीजा हंडिया की तरह पकता है, और वो यूँ समझता है कि मुझसे बढ़कर किसी पर अज़ाब नहीं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोज़ख में ऐसे बड़े सांप हैं जैसे ऊँट, अगर एक दफ़ा काट लें तो 40 बरस तक जहर चढ़ा रहे, और बिच्छू ऐसे हैं बड़े हैं जैसे पालान कसा हुआ खच्चर हो, अगर वो काट लें तो 40 बरस तक लहरा उठती रहे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़कर मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि मैंने आज नमाज में जन्नत और दोज़ख का बहु नक्शा देखा है, ना आज तक मैंने जन्नत से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ देखी है, और ना दोज़ख से ज़्यादा कोई बुरी चीज़, तकलीफ़ दह चीज़ देखी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।